پہاڑ اڑنا شروع کر دیں گے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور جب سمندروں میں آگ لگ جائے گی. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، ایسے ہی جمعہ ہوگا، ایسا ہی غالباً دن ہوگا. اللہ جانے وہ کون سا جمعہ ہوگا، وہ کون سا وقت ہوگا، وہ کون سی گھڑی ہوگی. بعض روایات میں ہے کہ 10 محرم، لیکن وہ یقینی نہیں. جمعہ کا دن، یہی دن، یہ پکی روایت. جمعہ کا دن، شب جمعہ ہولے ہولے ڈھلی ہوگی، گزری ہوگی. رات کہہ کر گئی ہوگی کہ کل آؤں گی. ستاروں نے آخری دفعہ چمکنا تھا. آج چاند کی آخری کرنیں تھی اور سورج نقاب پوشائی پہ آیا. اسے نہیں خبر کہ آج میری آخری شعائیں ہیں جو زمین کو روشن کر رہی ہیں. اور کلیوں کو نہیں پتا کہ آج آخری دفعہ کھلنا ہے. گلاب کو نہیں پتا کہ آج آخری دفعہ مہکنا ہے. چڑیوں کو نہیں پتا کہ آج آخری چہچہاٹ ہے. کوئل کو نہیں پتا کہ آج آخری کو کو ہے. اور بلبل کو نہیں پتا کہ آج میرا آخری نغمہ ہے. شیر کو نہیں پتا کہ آج میرا آخری دھاڑنا ہے. سانپ کو نہیں پتا کہ میرا آج آخری بل کھانا ہے. دریاؤں کو نہیں پتا کہ آج آخری موج ہے جو بہ رہی ہے. سمندر کو نہیں پتا کہ آج آخری طوفان ہے جو اٹھ رہا ہے. ہواؤں کو نہیں پتا کہ آج آخری جھونکے ہیں جو چل رہے ہیں. درختوں کو نہیں پتا کہ آج آخری دن ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں. آج ہماری ہریالی کی اخیر ہے، پہاڑوں کی سنگینی کی اخیر ہے، موتیوں کی چمک کا آخری دن، وادیوں کے سبزہ زاروں کا آخری دن، صحراؤں کے ریگستانوں کا آخری دن، پہاڑوں کے پتھروں کا آخری دن، انسان اور انسانوں کا آخری دن. اگر فیصلہ آباد آباد ہوگا اس نام سے یا کسی اور نام سے، اسلام سے تو ہوگا نہیں، کیونکہ قیامت مسلمانوں پہ نہیں ہے، قیامت کافروں پر ہے، مسلمان پہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے سورج کو مغرب سے نکالے گا جو آخری نشانی ہوگی. مغرب سے سورج نکلتے ہی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا جو کھلا ہوا ہے، ہر وقت کھلا ہوا ہے. جب سورج مغرب سے نکلے گا شیطان اسے دیکھے گا، ایک دم سجدے میں گر کر کہے گا اے اللہ آج تو جس کو بھی کہے میں سجدہ کرنے کو تیار ہوں. تو اس کے شتونڑے چھوٹے شیطان آ کر کہیں گے کیا ہوا، آج آپ سے ہم وہ سن رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں جو نہ کبھی دیکھا نہ کبھی سنا. وہ کہے گا میری مہلت کے ختم ہونے کا وقت قریب آ گیا، میری مہلت ختم ہونے کا وقت آ گیا. یہ سورج مغرب سے نکل آیا، اس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں ہے. پھر کافر، مسلم، پھر مسلمانوں کو اللہ مار دے گا. یہ بیت اللہ کی آباد مسجد اور یہ مکے کا آباد شہر، مدینہ منورہ کا آباد شہر، مسجد نبوی کی پر رونق فضائیں یہ ایسے چٹیل میدان بن جائیں گی کہ اس کے قریب سے گزرتے ہوئے قافلے کہا کریں گے یہاں کبھی آبادی ہوا کرتی تھی، یہاں کبھی لوگ رہا کرتے تھے، کسی چیز کا نشان نہ رہے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں حبشے کا حبشی، ٹیڑھی پنڈلیوں والا وہ بیت اللہ کے پتھروں کو توڑ کے اسے گرا رہا ہے. وہ آج اب ابابیل نہیں آئیں گے، اب یہ جہان کا دسترخوان اللہ لپیٹنا چاہتا ہے، اس بساط کو سمیٹنا چاہتا ہے. اب کھرے کھوٹے کے جدا کرنے کا وقت قریب ہے، اب مجرم محرم کی جدائی کا وقت قریب ہے، اب ظالم مظلوم کے انصاف کا وقت قریب ہے. لہذا اللہ سمیٹ دے گا. تو فیصلہ آباد اس نام سے تو ہوگا نہیں، ہوگا تو لوگوں کو کچھ خبر نہیں کہ آج آخری دن ہے. سیاستدانوں کی سیاست چمک رہی ہوگی، شادی کے لیے باراتیں اکٹھی ہو رہی ہوں گی، مراسی ڈھول بجانے کو تیار، ادھر نائی دیگیں پکانے کو تیار، اور ادھر دکان کے افتتاح ہو رہے کچہری بازار میں، ادھر کھیت میں حالی ہل لے کے جا رہا، ادھر مائیں صبح مکھن نکال رہی، پیڑے بنا رہی، کوئی ماں روٹی اس کے اوپر توے پہ ڈال رہی، کوئی روٹی پکا کے نوالا بنا کے بچے کے منہ میں لے جا رہی، کسی نے دکان کھول لی ہے اور جھاڑو دے رہا ہے، کوئی جھاڑو دے کے بیٹھ چکا ہے، کوئی آ کر
گاہک سے لین دین شروع کر چکا ہے، اور اس طرح حدیث میں آتا ہے ایسے وہ کپڑا ناپ رہا ہے، کپڑا ناپ کے اس نے کینچی ڈالی، ایسے کینچی ڈالی کہ میں نے 10 میٹر اس کو ناپ کے دے دی، یہاں کینچی ڈالی، اور دکان اور گاہک نے جیب سے پیسے نکالے اور گننے شروع کیے کہ مجھے اس کو دینے ہیں۔ وہ کاٹنے پہ، یہ گننے پہ ذمہ دار یوں اپنی مٹھی کو اٹھائے گا بیج بکھیرنے کے لیے، اور ہل چلانے والا یوں ہل ڈالے گا ہل چلانے کے لیے، اور جھاڑو دینے والی خاتون گھر میں ایسے جھاڑو دینے کے لیے جھاڑو اٹھائے گی، اور ادھر دکان کھولنے کے لیے وہ تالے میں چابی ایسے کر کے ہلا رہا ڈال رہا ہوگا، اور بادشاہوں کے تخت سجائے جا رہے ہوں گے، اور دلہنوں کے گجرے پہنائے جا رہے ہوں گے، اور ان کے ماتھے پہ جھومر سجائے جا رہے ہوں گے، دلہا کو ہار پہنائے جا رہے ہوں گے، اور کائنات ایسے ہی ہوگی جیسے آج صبح ہوا، آج صبح ہوا، ایسی صبح ہوگی، سورج ایسے نکلے گا، دن ایسے چڑھے گا، ہوا اسی طرح چلے گی، کلیاں اسی طرح کھلیں گی، کوا ایسی کائیں کائیں کرتا آئے گا، بلی میوں میوں کرتی آئے گی، سانپ بل سے بل کھاتا نکلے گا، عقاب جھپٹنے کو تیار ہے، کوا چھپنے کو بھاگ رہا ہے، موجیں بکھرنے کو تیار ہیں، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ کہ ایک دھماکہ ہو جائے گا، اور وہ ماں جس نے نوالا بڑھایا تھا بچے کے منہ میں ڈالنے کے لیے، وہ نوالا ایسے گر جائے گا۔ اور میں نے ابھی بتایا نا کینچی اپنی ہوگی، کینچی یوں گر جائے گی، کپڑا یوں گر جائے گا، پیسے ادھر گر جائیں گے، پیسے والا ادھر گر، اور جس نے مٹھی اٹھائی تھی بیج بکھیرنے کو، اس کی مٹھی ایسے ڈھیلی ہو کے پیچھے آ جائے گی، اور جس نے ہل ڈالا تھا ہل ادھر گرے گا، یہ ادھر گرے گا، وہ مراسیوں کے ڈھول ادھر گریں گے، وہ ادھر گریں گے، اور گجرے وہ پڑے ہوں گے، دلہن وہ پڑی ہوگی، ہار ادھر ہوں گے، دلہا ادھر ہوگا، تخت ادھر ہوں گے، تخت والے ادھر ہوں گے، باراتی ادھر بھاگیں گے، دولہا ادھر بھاگے گا، مائیں ادھر بھاگیں گی، بچے ادھر روئیں گے، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، چند گھڑیاں پہلے جو بچے کو گود میں لے کے اس کا ماتھا چوم رہی، گھونٹ چوم رہی، میرا لال کہہ رہی، میرا لال کہہ رہی، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ جب وہ چیخ آئے گی، جب وہ ہنگامہ کھڑا ہوگا، اور لال کو یوں پھینکے گی، یوں تذہلو ایسے اٹھا کے پھینک دے گی کہ یہ مرتا ہے تو مرے، میں بچوں، وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا حمل والی عورتوں کے حمل گر جائیں گے، بوڑھے باپ کو کوئی نہیں پوچھے گا، بڑھیا ماں کا کوئی نہیں پوچھنا، ہار ہوگا، ہر کوئی اپنی آپا دھاپی میں پڑ جائے گا، اور بازار ویران، اور اس دکان کا تو عدالت میں کیس چل رہا تھا، تم کہاں جا رہے ہو؟ آج زمین کا فیصلہ ہونا تھا، کہاں جا رہے ہو؟ کل فیصلہ کن الیکشن تھا، تم کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ اسمبلیاں ویران، باغات ویران، وادیاں ویران، گھر گھڑوں دے اوندھے منہ گرنا شروع ہوں گے، اور انسان کیا، درخت سہمے، پھول سہمے، کلیاں سہمی، پانی سہما، ہوائیں سہمی، پہاڑ کانپنے لگے، پتھر لرزنے لگے، زمین تھر تھرانے لگی، ہوائیں ساکن ہونے لگی، پھر زمین کا زلزلہ، آواز بڑھی، زمین تھر تھرانے لگی، پھر آواز اور بڑھی، پھر آواز اور بڑھی، پھر وہ خوفناک شکل اختیار کر دی گئی، جنگل کے جانور بھاگ بھاگ کے باہر آنا شروع ہوئے، شیاطین جنات نظر آنے لگے، شیطان بھی چیختا چلاتا، کبھی ادھر بھاگے کبھی ادھر بھاگے، اتنے میں آسمان کو پھٹتا دیکھیں گے، ستاروں کو ٹوٹتا دیکھیں گے، سورج بے نور ہوتا نظر آئے گا، ارے سورج کو کیا ہوا، دیکھو دیکھو، اذا الشمس کورت، ارے یہ تو کالا ہو گیا، یہ چاند کو کیا ہو گیا، وانشق القمر، یہ تو پھٹتا چلا جا رہا ہے، یہ تاروں کو کیا ہوا، اذا الکواکب انتثرت، یہ کیوں ٹکرا ٹکرا کے جھڑ رہے اور ٹوٹ رہے، اور یہ زمین کو کیا ہوا، وہ زمین کو کیا ہوا، ایک دھماکہ ہوگا، زمین ایسے پھٹنا شروع ہو جائے گی، زمین پھٹنا شروع ہو جائے گی، اور زمین کے نیچے تو آگ ہے، صرف 50 کلومیٹر نیچے آگ ہے، اور زمین 24,000 کلومیٹر کا گیند ہے، اس کے اوپر 50 کلومیٹر کی حیثیت وہی ہے جو سیب کے اوپر چھلکی کی حیثیت ہے کہ یوں سوئی لگاؤ تو چھلکا پھٹ جائے، 24,000 کلومیٹر پر 50 کلومیٹر ایک چھلکے کی حیثیت ہے، زمین پھٹے گی اور نیچے سے آگ نکلے گی، وہ آگ سمندروں کو بھی جلانا شروع کر دے گی، پانی میں وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، پانیوں میں آگ لگ گئی، پہاڑ ہمالیہ جو آج تک سر بلند کھڑا ہوا کہہ رہا ہے کوئی میرے مقابلے میں، ہے کوئی میرے جتنا اونچا،
ہے کوئی میرے جیسا سر رکھنے والا؟ ہے کوئی میرے جیسی بلندیاں رکھنے والا؟ ہے کوئی میرے جیسی سختی رکھنے والا؟ آج کوئی دیکھنے والا دیکھتا کہ ہمالیہ کے ساتھ ہمالیہ کے خالق نے کیا کر کے دکھا دیا. جو آج تک میں ایک دفعہ دیکھا ہے ہمالیہ کو. جب ہم بنگلہ دیش جا رہے تھے نیپال کے راستے سے، جب ہم کھٹمنڈو سے آگے چلے تو کیپٹن نے اعلان کیا، آپ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں کہ آج ہمالیہ کا مطلع صاف ہے. سارے سال میں صرف چند دن کے لیے اس چوٹی پہ بادل نہیں ہوتے. آج اس پر بادل نہیں ہیں. آپ سب حضرات اس کا ملاحظہ فرمائیں. تو میں ادھر بیٹھا ہوا تھا، وہ دوسری طرف ہم بھاگ کے گئے تو اللہ کا شاہکار نظر آیا. جو خاموش زبان سے کہہ رہا تھا اللہ اکبر، جو خاموش زبان سے کہہ رہا تھا جب میں مخلوق ایسی ہوں تو میرا خالق کیسا ہوگا، جو خاموش زبان سے کہہ رہا تھا جب میں اتنا مضبوط ہوں تو میرا بنانے والا کتنا مضبوط ہوگا، جو اپنی خاموش زبان سے پکار کے کہہ رہا تھا جب میں اتنا طاقتور ہوں تو میرا بنانے والا کتنا طاقتور ہوگا، وہ ہمالیہ، وہ شاہکار میں نہیں بھول سکتا. پھر اس کے بعد کئی دفعہ وہاں سے گزرے پر بادل ہی نظر آئے. بس وہ ایک ہی دفعہ بادل کے بغیر دیکھا تو زبان بے ساختہ پکار اٹھی اللہ اکبر سبحان الخالق. آج کوئی ہمالیہ کی وادی میں کھڑا ہو کے دیکھتا کہ وہ کیسے روئی کے گالوں کی طرح اڑنا شروع ہو جائے گا. برف پگھل گئی، پہاڑ اڑ گئے، روئی کے گالے بن گئے، دھونے چلے گئے. فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا. پہاڑ روئی کے گالے بنتے چلے گئے. تكون الجبال كالعهن المنفوش يوم نسير الجبال فترى الارض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مرة بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا. پہاڑ ہٹ گئے، پھیل گئے، اڑ گئے، ریت بن گئے، ہواؤں میں بکھر گئے. تو جو آواز ہمالیہ کو پگھلا دے گی وہ آواز 5 فٹ کے گوشت پوست پر وہ کیا کرے گی؟ ہڈیاں پگھل جائیں گی اور جانوروں کی چیخ و پکار ہوگی. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ. آج جانوروں کا بھی کوئی پرسان حال نہیں ہے. پھر ایک زوردار دھماکہ ہوگا اور زمین پرزا. انسان ایک موت مریں گے، شیاطین مریں گے، ابلیس کی باری آئے گی. ملک الموت سامنے آئے گا، وہ زمین میں غوطہ لگائے گا اور دوسری طرف نکل جائے گا. آگے دیکھے گا تو ملک الموت سامنے، پھر وہ زمین میں غوطہ لگائے گا تو ادھر نکل جائے گا. پھر آگے دیکھے گا تو ملک الموت سامنے، پھر وہاں سے غوطہ لگائے گا چوتھی طرف نکل جائے گا. پھر ملک الموت سامنے دیکھے گا آج کوئی جائے پناہ نہیں ہے. وہ کہے گا ملک الموت بھاگ کہاں تک بھاگے گا؟ آج تیرا وقت بھی آ گیا. تو مجھے کہاں لے جاؤ گے؟ کہ تیری ماں کے پاس. کہاں؟ جہنم. الی امک الہاویہ. تیری ماں کے پاس لے جاؤں گا جہنم. ہاویہ جہنم کی سب سے خوفناک آگ جو منافقین کے لیے تیار کی گئی ہے. یہ آواز پڑے گی، آسمان پھٹے گا، فرشتے مریں گے. دوسرے آواز آسمان پہ خوفداری ہوگا، فرشتے مریں گے، آسمان پھٹے گا. تیسرے آسمان پہ موت، چوتھے پر موت، پانچویں پر موت، چھٹے پر موت، ساتویں آسمان کے فرشتوں پر موت. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے حملۃ العرش کو موت دے دی جائے، عرش کے فرشتے دھڑام سے گریں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبریل اور میکائیل مر جائیں. تو اللہ تعالیٰ کا عرش بول اٹھے گا، سفارش کرے گا یا اللہ جبریل اور میکائیل کو تو آپ بچا لیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کو فقط كتبت الموت على من كان تحت عرشی. میرے عرش کے نیچے سب کو مرنا ہے، کوئی نہیں بچ سکتا. ہے اور دیکھو جبریل مر گیا، میکائیل مر گیا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسرافیل مر جائے. ایک روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ پوچھیں کون باقی؟ کہے گا یا اللہ عرش کے فرشتے باقی، جبریل میکائیل ملک الموت اسرافیل باقی، تو باقی. اللہ تعالیٰ فرمائیں جبریل میکائیل مر جائیں. مر گئے. کون باقی؟ یہ باقی. مر جائیں. کون باقی؟ اسرافیل. مر جائے. کون باقی؟ یا اللہ اوپر تو باقی، نیچے میں باقی. اوپر اللہ عرش، نیچے ملک الموت اسرافیل جو سور اٹھا کے پھونک رہا تھا وہ سور ایسے اڑتا ہوا بلند ہوتا چلا جائے گا.
اور اللہ کے عرش پہ جا کے خود بخود ٹک جائے گا، اور اسرافیل منہ کے بل زمین اور آسمان پہ گر کے مرے گا۔ اب اوپر اللہ، نیچے ملک الموت، سب کی روحیں نکالنے والا، سب کو تڑپتا دیکھنے والا۔ آج کوئی اس کو تڑپتا دیکھتا، آج اس کی کوئی چیخ سنتا، یوں آتا ہے حدیث میں اگر اس وقت انسانیت زندہ ہوتی تو اس کی چیخ سن کر سب کے کلیجے پھٹ جاتے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے موت مر جاؤ، مر جاؤ، کسی کو بقا نہیں سوائے اللہ کی ذات کے۔ عرش کے نیچے سب کو موت ہے، عرش کے نیچے سب کو موت ہے۔ جب جبریل میکائیل کی عرش سفارش کرے گا، یا اللہ جبریل کو تو بچا لیں، میکائیل کو تو بچا لیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسکت، خاموش، میرے عرش کے نیچے سب کو موت ہے، کوئی نہیں بچ سکتا۔ ہے ملک الموت گرا پڑا ہے، سب مٹا دیا بنانے والے نے۔ کما بدأنا اول خلق نعیدہ، کما بدأنا اول خلق نعیدہ، وعدا علینا انا كنا فاعلین، وعدا علینا انا كنا فاعلین، منها خلقناکم وفیها نعیدکم ومنها نخرجکم تارة اخرى۔ مٹی سے بنے تھے تم، مٹی میں لوٹا دیا تمہیں، انتظار کرو دوبارہ زندہ ہونے کا۔ پھر اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو اندھیروں میں دھکیل کر اعلان کرے گا من کان لی شریکا فلیأت، کوئی میرا شریک ہے تو میرے سامنے آئے۔ پھر دوبارہ کہے گا من کان لی شریکا فلیأت، کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آئے۔ پھر سے بارہ کہے گا من کان لی شریکا فلیأت، کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ زمین آسمان کو جھٹکا دے کر کہے گا انا الملک، میں ہوں بادشاہ۔ پھر دوسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس سلام مومن۔ پھر تیسرا جھٹکا دے کر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر، میں ہوں مہیمن عزیز جبار متکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا این الملوک، کہاں گئے بادشاہ، کہاں گئے؟ این الملوک، کہاں گیا، کہاں گیا مغل اقتدار، کہاں گیا انگریز کا اقتدار، کہاں گیا امریکہ کا اقتدار، کہاں گئے بنو عباس و بنو امیہ، کہاں گئے عثمانی ترک، کہاں گیا سکندر یونانی، کہاں گیا سکندر ذوالقرنین، کدھر چلے گئے محمود ایاز، کدھر چلا گیا تیمور لنگ؟ این الملوک، کہاں ہیں بادشاہ، کہاں ہیں بادشاہ؟ این الجبارون، ظالم کہاں ہیں، ظالم کہاں ہیں، ظالم کہاں ہیں؟ این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں چلے گئے؟ ایڑیاں مار کے چلنے والے، گردن اکڑا کے چلنے والے۔ میرے بھائیو، انسان کی بھی کوئی اوقات ہے کہ تکبر کرے؟ ایک درد سے تڑپا کے رکھ دے، موت کا جھٹکا نشان مٹا کے رکھ دے، پیٹ کا پخانہ اس کے اندر غلاظت، پیشاب کے جوہر گندا پانی اس کے اندر، پخانہ اس کے اندر، گندا خون اس کے اندر، تھوک اس کے اندر، بلغم اس کے اندر، ناک کی گندگی اس کے اندر، کانوں کا میل اس کے اندر، آنکھوں کا میل اس کے اندر، سر کی جوئیں اس کے اندر، آفات بلیات اس کے اوپر، موت اس کے اوپر، مٹی اس کا اوڑھنا بچھونا، قبر اس کا آخری ٹھکانہ، زندہ رہتے ہوئے پیٹ پخانا۔ جس انسان کی یہ اوقات ہو وہ گردن اکڑا کے چلے، بازو ہلا کے چلے۔ بھائیو، اللہ سے شرمانا چاہیے، اللہ سے شرمانا چاہیے، یہ چال میرے رب کو پسند نہیں ہے۔ تو آج اللہ پوچھ رہا ہے کہاں ہے متکبر؟ پھر اللہ تعالیٰ کہے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ خود کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ہے۔ یا عبادی، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها، تم کچھ نہ تھے اور اللہ تھا، پھر اللہ نے تمہیں بنایا، پھر تمہیں مہلت دی، پھر تمہیں مٹا دیا، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ ساری کائنات ختم، جھگڑے جھمیلے گئے، میلے اور ٹھیلے گئے، رونا اور ہنسنا گیا، ساری زندگی کی ساری رانائیاں ختم۔ اللہ اپنی ذات کے ساتھ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء
وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللہ نے اس دنیا کو بنایا، اللہ نے مٹا دیا. یہ مچھر کا گھر تھا، یہ مچھر کا گھر تھا، یہ مکڑی کا جالا تھا، یہ دھوکے کا گھر تھا. یہ دھوکے کا گھر، یہ مچھر کا پر، یہ مکڑی کا جالا، یہ ریت کا پانی، جس کی صبحیں تھوڑی ہیں شامیں زیادہ ہیں، جس کی راحتیں تھوڑی ہیں اور غم زیادہ ہیں، جس کا ہنسنا تھوڑا ہے اور رونا زیادہ ہے، جس کے درد زیادہ ہیں اور سکھ تھوڑے ہیں، جہاں کی ذلتیں زیادہ اور عزتیں کم، جہاں درد اور غم تھے، مشکلات اور مصیبتیں تھیں، آج اللہ نے اس جگ کو مٹا دیا، اس کے عاشقوں کو مٹا دیا، اس کے پیچھے دوڑنے والوں کو ہلاک کر دیا، ان کو بھی بے نشان کر دیا، انہیں بھی بے نشان کر دیا. یہی وہ دنیا ہے جس نے مجھے اور آپ کو اللہ سے دور کر دیا. یہی وہ روپیہ ہے، یہی وہ پیسہ ہے. آج سونے چاندی کے ڈھیر ہیں، لینے والا کوئی نہیں. موتیوں کے ڈھیر، ہیرے جواہرات کے ڈھیر ہیں، کوئی نہیں ان کے پیچھے بازی لگانے والا. تخت ایوان شاہی پڑے ہوئے ہیں، اس پر کوئی نہیں ہے سودے کرنے والا. یہ وہ دنیا جس سے اللہ مٹا دے گا. یہ دھوکے کا گھر، یہ مچھر کا پر، یہ مکڑی کا جالا، یہ متاع قلیل، یہ دار الغرور، یہ وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل. یہ قلیل، یہ متاع، یہ دار الغرور، یہ لعب، یہ لہو، یہ زینہ، یہ تفاخر، یہ تکاثر، یہ مٹ جانے والا گھر. 3 دن کی زندگی، ایک گزر گیا، آئے گا نہیں. ایک کل ہے، اس کا پتہ نہیں. ایک آج ہے، اس کی شام کا پتہ نہیں. صبح دیکھتے ہیں، شامیں نہیں دیکھتے. شام دیکھتے ہیں، صبح نہیں دیکھتے. میرے بھائیوں، یہ مٹ جانے والا، ٹوٹ جانے والا گھر ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. یاد رکھنا، تمہیں فیصلہ آباد کی رونقیں جنت نہ بھلا دیں، اللہ نہ بھلا دیں. تمہیں یہاں کے مال و متاع تمہیں جنت کے شوق نہ بھلا دیں، یہاں کے خوف تمہیں دوزخ نہ بھلا دیں. کہ اللہ تعالیٰ نے مٹا دیا، اب اللہ نے زندہ کرنا ہے. پھر ایک دن آئے گا جب اللہ اس جہان کو زندہ کرے گا، پھر دوبارہ زمین بچھائے گا. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار وترى المجرمین یومئذ مقرنین فی الاصفاد سرابیلهم من قطران وتخشى وجوههم النار لیجزی اللہ كل نفس ما كسبت ان اللہ سریع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب. جس دن زمین بدل کے بچھائی جائے گی، آسمان تبدیل کیے جائیں گے، تو اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے. آج وہ دن، 2 زندگیاں، 2 راستے، 2 موتیں، 2 انجام. 2 زندگیاں، 2 راستے، 2 موتیں، 2 انجام. 2 زندگیاں، 2 راستے، 2 موتیں، 2 انجام. آج جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا تو اللہ تعالیٰ فرما برزوا للہ الواحد القہار. آج تم سب آ گئے. وترى المجرمین، آج ذرا میرے نافرمانوں کو دیکھ. مقرنین فی الاصفاد، زنجیروں میں جکڑے ہوئے. سرابیلهم من قطران، ان کو شلواریں تارکول کی پہنائی جا چکی ہیں. وتخشى وجوههم النار، ان کے سروں پہ آگ چڑھ چکی ہے. قطعت لهم ثياب من نار، ان کو کرتے آگ کے پہنائے جا چکے ہیں. لیس لهم طعام الا من ضریع، کانٹے دار جھاڑیوں کے سوا ان کے لیے کھانا کوئی نہیں. یسقى من ماء صدید، کھولتے ہوئی پیپ کے سوا ان کا پانی کوئی نہیں. یشوی الوجوہ، وہ پیالے جب منہ کے قریب کریں گے تو اس کی بھاپ ان کے چہروں کی کھال کو جلا کر پگھلا کر پانی میں گرا دے گی. یہ کھانا پینا ہے، یہ ان کے کمرے ہیں. نارن احاط بهم سرادقها، آگ کے پردے، آگ کی دیواریں، یہ ان کے بستر ہیں. لہم من جہنم مہاد، انگاروں کے بستر، یہ ان کی چادریں ہیں. ومن فوقہم غواش، ان کے اوپر آگ کی چادریں. اور لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، ان کے اوپر بھی آگ کے پردے، ان کے نیچے بھی آگ کے پردے.
یا عباد فاتقون، اللہ تعالیٰ کہہ رہے اے فیصلہ آباد والو، اے گلستان والو، ارے تمہیں کیا ہو گیا دیوانوں پاگلو، تم کس چیز سے ڈرتے ہو؟ جہنم سے نہیں ڈرتے ہو اور دنیا کے فقر و فاقے سے ڈرتے ہو، یہاں کی بھوک پیاس سے ڈرتے ہو۔ اے پوری دنیا کے انسانوں، اے میرے بندو، اس آگ سے بچو، اس آگ سے ڈرو، اس جہنم سے ڈرو جس کو اللہ نے بھڑکایا۔ کلما خبت زدناہ سعیرا، کلما خبت، جب وہ ٹھنڈی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسے اور بھڑکا دیتا ہے، اللہ اسے اور زدناہم سعیرا، اللہ اسے اور بھڑکا دیتا ہے۔ وہ کبھی ٹھنڈی نہیں ہوتی، ترمی بشرر کالقصر، اس کا ایک ایک چنگاری، اس کی ایک ایک چنگاری پورے بڑے بڑے محل کے برابر ہواؤں میں اڑتی چلی جاتی ہے۔ اس کا ایک قطرہ ساری دنیا کو کڑوا کر دے، اس کا ایک لوٹا پانی سمندروں کو کھولا کے پگھلا کے برف کو پگھلا دے، پانیوں کو کھولا دے۔ جنت کا ایک قطرہ جہان کو میٹھا کر دے، جنت کا ایک قطرہ جہان کو میٹھا کر دے، اس کا ایک جھونکا جہان کو معطر کر دے۔ جنت کی لڑکی یوں اپنا دوپٹہ ہوا میں لہرا دے، ساری کائنات روشن ہو جائے، معطر ہو جائے، خوشبودار ہو جائے، زندوں کو جھلک دکھا دے، کلیجے پھٹ جائیں، مردوں سے بات کرے، ان میں روح دوڑ جائے، سمندر میں تھوک ڈالے، سمندر میٹھے ہو جائیں، خامد کی طرف چل کے آئے تو ایک قدم میں 1,00,000 قسم کے ناز و انداز دکھائے، مسکرائے تو دانتوں کا نور ساری جنت کو چمکا کے رکھ دے، سر کے بال، سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک بکھرے ہوئے پھیلے ہوئے ایک ایک بال میں سورج چمکتا دکھائی دیتا ہے، گلاب مہکتے محسوس ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک انجام یہ جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ زمین کو زندہ کر رہا ہے، یہ مجرم آ گئے، ادھر محرم آ گئے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، آ جاؤ اب ادھر کا انجام بھی دیکھو۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کو راضی کیا، اس کے محبوب کے طریقوں کو اپنی زندگی بنایا، اس کی غلامی کو اپنی عزت سمجھا، اپنا فخر سمجھا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، آؤ یہ جنتیں تمہیں دکھاؤں، یہ کیسی ہیں؟ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ، بڑے عالی شان خوبصورت درخت ہیں، اس میں کیا ہے؟ فیہما عینان تجریان، اس میں چشمے ہیں بہتے ہوئے، فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ہر پھل کے بے شمار قسمیں جوڑے ہیں، متکئین علی فرش، ان کے لیے فرش بچھے ہوئے ہیں، بطائنھا من استبرق، اوپر چمکدار ریشمی، ان کے اوپر چمکدار ریشمی خالی سے بچھائے جا چکے ہیں اور اس پر براجمان ہیں۔ جنتین دان، سروں کے اوپر جنت کے پھل جھکے ہوئے پھل اور پھیلے ہوئے سائے اور اڑتے ہوئے پرندے اور بہتے ہوئے پانی اور بچھے ہوئے تخت اور بھرے ہوئے جام اور دھری ہوئی سرائیاں، مزین دسترخوان، عندہم فیہن قاصرات الطرف، دائیں اور بائیں نظریں جھکائی ہوئی جنت کی لڑکیاں، کأنہن الیاقوت والمرجان، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، جسے انسان نے نہیں چھوا، جن نے نہیں چھوا، یاقوت و مرجان کی طرف، اور حیا میں کامل، حسن و جمال میں کامل۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ پانی مٹی ہوا سے نہیں بنایا، مشک، عنبر، زعفران، کافور سے بنایا، پاؤں کے انگوٹھے سے لے کر گھٹنے تک عنبر زعفران سے، گھٹنے سے لے کر چھاتی تک مشک سے، چھاتی سے لے کر گردن تک وہ عنبر سے، اور گردن سے لے کر سر تک وہ کافور سے، اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے آب حیات ڈالا۔ پھر سب سے اعلیٰ چیز اللہ نے اس میں اپنے نور میں سے نور ڈالا، وہ چمک گئی، وہ دلہن بن گئی، مکمل ہو گئی، شباب کامل، جوانی کامل، وہ پیشاب سے پاک، وہ پخانے سے پاک، وہ بڑھاپے سے پاک، وہ حیض سے پاک، وہ نفاس سے پاک، وہ حمل سے پاک، وہ موت سے پاک، بے وفائی سے پاک، گالی گلوچ سے پاک، بد اخلاقی سے پاک، جوئیں پڑنے سے پاک، بوڑھا ہونے سے پاک، ہر چیز سے پاک، طاہرات، طیبات، کاملات، کاسیات، خالدات، ناعمات، راضیات، مقیمات، یہ ساری صفات ہیں جو ان کو اللہ کا نبی بتاتا چلا جا رہا ہے۔ وہ کامل، وہ اکمل، وہ پاک، وہ پاکیزہ، وہ مزین، وہ مرصع، وہ اعلیٰ، وہ حسین، وہ جمیل، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والی، ہمیشہ جوان رہنے والی، ہمیشہ خوش رہنے والی، ہمیشہ ساتھ دینے والی، ہمیشہ خوشبودار رہنے والی۔ ان کا میک اپ کرنے والا ان کا اللہ خود ہے،
ان کا لباس پہنانے والا ان کا اللہ خود ہے، ان کو زیور پہنانے والا ان کا اللہ خود ہے، ان کا نین نقش اور ان کی نوک پلک سنوارنے والا اللہ خود ہے، اس کے آنکھوں کو موٹائی دی اور پتلی کو سیاہی دی اللہ تعالیٰ نے، اس کے حسن میں نورانیت بھری اللہ تعالیٰ نے، اس کو ہر قسم کی گندگیوں سے پاک فرمایا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، آ جاؤ فیصلہ آباد میں اللہ سے ڈر کے زندگی گزارو، دلیر نہ بنو، ظالم نہ بنو، ماں باپ کے نافرمان نہ بنو، شراب سے بچو، سود سے بچو، جھوٹ سے بچو، ظلم سے بچو، رشوت سے بچو، ماں باپ کو دکھ دینے سے بچو، جوئے سے بچو، گانے بجانے سے بچو، موسیقی سے بچو، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچو، رشوت سے بچو، ہر جھوٹی گواہیوں سے بچو، یہ جو کبیرہ گناہ ہو رہے ہیں بچاؤ اپنے آپ کو، حرام کمائیوں سے بچاؤ، حرام نمو میں کس بات کو رہوں، انعامی بانڈ خرید کر پھر نفل پڑھتے ہیں کہ ہمارا نمبر نکل آئے، او اللہ کے بندو تمہیں کیا ہو گیا، اور میں تمہیں کیسے سمجھاؤں کہ تم جوا کھیل کر اللہ سے دعائیں کرتے ہو، جو اللہ کہہ رہا ہو میرے بندو جوا چھوڑ دو، هل انتم منتہون، ارے شراب چھوڑو، جوا چھوڑو، اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم جوئے کے کاروبار کر کے دعائیں کرتے ہو یا اللہ برکت دے دے، اور یہ پاگل دیوانی دنیا، یہ مسلمان، یہ کہاں سے آ گئے مسلمان جو بانڈ خرید کر کہتے ہیں یا اللہ میرا بانڈ نکال دے، اوپر سے دعائیں بھی کرواتے ہیں میرا مقدر سنور جائے گا۔ ارے ظالم تو کیا کہہ گیا، اور تو حرام پیسے سے مقدر سنوارتا ہے، میں کہاں سے الفاظ لا کے سمجھاؤں اپنے بھائیوں کو۔ میرے بھائیوں مجھے معاف کرنا، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیسے دل چیر کے اندر میں بات اتاروں کہ جس کو اتنے بڑے رب کا سامنا کرنا ہے اس کی نافرمانی کر کے اس کو للکارتا ہے، نہ اسے جنت یاد، نہ اسے دوزخ یاد، نہ اسے اللہ یاد، نہ موت یاد، نہ قبر یاد، نہ تنہائیاں یاد، نہ وحشتیں یاد، اس گندی دنیا، اس مچھر کا پر کے پیچھے جسے خود چھوڑ کے مر جاتے ہیں۔ کیا کہا تھا اکبر آبادی نے، تو کہ حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نکارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب اولاد چلے گا بنجارا۔ بینکوں میں پیسے رکھے اس گندی دنیا کی خاطر، جوا کھیلا اس گندی دنیا کی خاطر، ارے اٹھتے جنازے دیکھا کرو، رونے والیوں کے بین سنا کرو، گھروں کی ویرانیاں دیکھو، قلعے میں جا کے دیکھو، سیر کرنے نہیں عبرت کی نظر سے جاؤ، وہ دیکھو راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکان ہے، دن کو بھی جہاں شب کی سیاہی کا سما ہے، کہتے ہیں کہ یہ آرام گئے نور جہاں ہے، جاؤ اس کی ویران قبر سے پوچھو کہ تیرے نام کا تو ڈنکا بجتا تھا، تیرے سامنے تو مغل بادشاہ تیرے پاؤں میں پڑ گیا تھا، آج تو کیوں زیر زمین سو گئی، یہ مکڑیوں نے جالے کیوں تن دیے، تو ارک گلاب میں نہانے والی خاتون تھی، آج تیری ہڈیاں بوسیدہ، تیری قبر ویران، تیرے اوپر آنے والا کوئی نہیں، کوئی ہاتھ اٹھانے نہیں آتا، ہے کوئی ہاتھ اٹھانے نہیں جاتا تو کوئی فاتحہ پڑھ دوں، جاتے ہیں تو سیر کرنے جاتے ہیں۔ ان عبرت قدوں کو دیکھو میرے بھائیوں، ان قبرستانوں میں جاؤ، دیکھو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کی دوڑیں لگائیں، جنہوں نے جھوٹ بولے، سود کھائے، رشوتیں کھائیں، ظلم کیے، قتل کیے، زنا کیے، شرابیں پین، گانے سنے، رقص کی محفلیں سجائیں۔ جاؤ قبرستان، فیصل آباد کا بڑا قبرستان تنگ ہوا پڑا ہے، قبر پہ قبر چڑھی پڑی ہے، یہ اپنا قریب کا قبرستان دیکھو، قبر پہ قبر چڑھ چکی ہے، ایک دن یہی مٹی ہوگی اور ہم ہوں گے، کائنات آباد ہوگی، دن چڑھتا رہے گا، گھر آباد رہیں گے، کام چلتے رہیں گے، کاروبار ہوتے رہیں گی، اولادیں مائیں بھول جائیں گی، کوئی تھی جو میرے لیے راتوں کو تڑپا کرتی تھی، اور باپ بھول جائیں گے، کوئی تھا جو میرے لیے سارا دن بازار کی جھلسا دینے والی گرم ہوائیں وہ سہتا میرے لیے کماتا تھا۔ یاد رکھنا کوئی کسی کو یاد نہیں رکھتا، یہ سب بے وفا، یہ سب بے وفا، صرف دو ہستیاں ہیں وفا والی، ایک اللہ ہے اور ایک اس کا رسول ہے، باقی سب بے وفا ہیں، سب بے وفا۔ اس نبی کو دعائیں دو جو 23 برس آپ کے لیے رویا، 23 برس آپ کے لیے تڑپا،
اور امت امت کہتا دنیا سے چلا گیا۔ اس نبی کو دعا دو جو تمہیں جانے سے پہلے سلام پیش کر گیا۔ ایک ہفتہ قبل عبداللہ بن مسعود اور ساتھی آئے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے فرمایا جانے کا وقت قریب آ چکا ہے، میرا تمہیں آخری سلام ہو، اور تمہارے بعد جو میری امت آئے تو ان کو بھی کہہ دینا کہ تمہارا نبی تمہیں سلام کہہ کر گیا تھا۔ عبداللہ بن مسعود اور ساتھی آئے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے فرمایا جانے کا وقت قریب آ چکا ہے، میرا تمہیں آخری سلام ہو، اور تمہارے بعد جو میری امت آئے تو ان کو بھی کہہ دینا کہ تمہارا نبی تمہیں سلام کہہ کر گیا تھا۔ ارے میں تمہیں کہاں سے سمجھاؤں، تم کس سے وفا کر رہے ہو اور کس سے جفا کر رہے ہو، اور جس کی جدائی کو بے جان محسوس کر اٹھے اور ہائے ہائے پکار اٹھے۔ ادھر کھجور کا تنا، یا اللہ کا نبی ٹیک لگا کے خطبہ دیتا ہے، مجمع بڑھ گیا، ممبر بنایا گیا، ادھر میرے نبی کا گھر ہے۔ آج آپ گھر سے نکلے اور آگے بڑھے، یہ کھجور کا تنا کھڑا ہوا ہے، اس نے آج دیکھا کہ پہلے تو روز یہاں ٹیک لگا کرتی تھی، آج اللہ کا نبی آگے کیوں جا رہا ہے؟ اسے پہلے سمجھ میں نہیں آیا، جب دیکھا کہ اللہ کا نبی ممبر پہ چڑھ گیا تو اس کی ہائے نکلی، ہائے حن حنین العشار۔ ہائے کیسی تھی؟ وہ ایسے چیخا جیسے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی چیختی ہے، جس کی جدائیوں پر بے جان تنے تڑپ تڑپ روئے۔ ارے اس نبی کو یہ گوشت پوست طریقوں کو ذبح کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں سنت دی خیر ہے، کوئی گل نہیں ہے۔ وہ کوئی دل لے آؤ جو اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہو، جبھی تو میری بات سمجھ میں آئے گی، ورنہ کہو گے ایسے مولوی دیوانے بولتے رہتے ہیں، آج دنیا چاند پہ پہنچ گئی۔ ارے ظالمو، ہمارا نبی تو یہ تو راکٹ سے چاند پہ پہنچے تو اپنے وجود سے عرش بھی پار کر گیا تھا۔ چاند تو 2,40,000 میل کے فاصلے پر ہے، اس نے انگلی کا اشارہ کیا تھا اور اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے۔ کس کے پیچھے سے چلنا چھوڑ چکے ہو جو یوں گیا کہ نبی دیکھتے رہ گئے، ابراہیم دیکھتے رہ گئے، سدرۃ المنتہا پہ جبریل بھی دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے، عرش کے اوپر پہنچے اور جو اللہ کی طرف سفر ہوا تو عرش بھی دیکھتے کا دیکھتا رہ گیا، 70,000 نور کے پردوں میں گم ہو کر اللہ کے جس کو سامنے کھڑے ہونے کا شرف نصیب ہو۔ یہ کیسے ہم نے کلمہ پڑھا ہے کہ سنت کی خیر ہے، کر لو تو ٹھیک، نہ کرو تو گناہ تو کوئی نہیں۔ کسی سیاستدان سے پوچھو ایک ووٹ کی کیا قیمت ہے، یہ تاجروں سے پوچھو 1 روپے کی کیا قیمت ہے، کسی طالب علم سے پوچھو 1 نمبر کی کیا قیمت ہے۔ 1 نمبر کم پڑے تو پاس فیل ہو جاتے ہیں، 1 ووٹ کم پڑے جیتے بازی ہار جاتے ہیں۔ تو تم اس نبی کی سنت کو زورزانہ ذبح کرتے ہو جو تمہارے لیے روتا روتا زخمی ہو گیا، اتنا رویا کہ اللہ نے کہا اتنا تو نہ رویا کر، اتنا تو نہ رویا کر کہ تو خود ہی ہلاک ہو جائے۔ اور آج وہ پیغام دے رہا ہے، صرف صحابہ کو نہیں پیغام دے رہا، یوں کہہ رہا ہے کہ میرے بعد جو میری امت آئے انہیں بھی کہنا کہ تمہارا نبی تمہیں سلام پیش کر گیا تھا۔ اور قیامت کا دن آئے گا اور دوزخ کو میدان محشر میں گھسیٹ کے لایا جائے گا، وہ ایک چیخ مارے گی، بڑے بڑے ابدال اولیاء، بڑے بڑے مجاہد شہداء علماء، کیا فاسق کیا فاجر زمین پہ جا گریں گے، کیا انبیاء کیا فرشتے زمین پہ جا گریں گے، اور سب کہیں گے یا رب نفسی نفسی، اور فرشتوں نے تو دوزخ میں نہیں جانا، وہ بھی ڈر کے مارے زمین پہ جا گریں گے، اور سارے انسان پکار اٹھیں گے نفسی نفسی، سارے نبی پکار اٹھیں گے نفسی نفسی، کیا آدم کیا نوح کیا ادریس کیا ابراہیم کیا موسیٰ کیا ہارون کیا یعقوب کیا اسحاق کیا یوسف کیا اسماعیل، آج کیا داود کیا سلیمان کیا یحییٰ کیا زکریا کیا یونس کیا عیسیٰ علیہ السلام، سارے نبیوں کے پکار نفسی نفسی۔ سنو ابراہیم کہہ رہے ہیں یا اللہ تجھے میری دوستی کا واسطہ،
میں صرف اپنی جان کا سوال کرتا ہوں، میں کسی کا سوال نہیں کرتا، میری جان بچا لے، میری جان بچا لے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں آج اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان بچا لے۔ وہ نبی ہو کر کہیں میری جان بچا۔ ہم نمازیں چھوڑ کے، روزے چھوڑ کے، سود کھا کے، ماؤں کو گالیاں دے کے، باپ کو دھکے دے کے، بھائیوں کے حق مار کے، شرابیں پی کر، گانے سن کر، جھوٹی گواہیاں دے کر، زمینیں دبا کر، ناپ تول غلط کر کے، جوئے کے کاروبار کر کے ہم ایسے میٹھی نیند سو جاتے ہیں جیسے ہم نے کچھ کیا ہی کوئی نہیں۔ آج خلیل اللہ کو دیکھو، کہہ رہا یا اللہ میری جان بچا۔ آج کلیم اللہ کو دیکھو، کہہ رہا یا اللہ میری جان بچا۔ آج ذبیح اللہ کو دیکھو، کہہ رہا یا اللہ میری جان بچا۔ آج روح اللہ کو دیکھو، عیسیٰ کہہ رہا یا اللہ میں ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، بس میری جان بچا۔ جب نبی بھول جائیں گے، بیوی کب یاد کرے گی، باپ کب یاد کرے گا، حامل کب بیویوں کو یاد کریں گے، اولادیں کب یاد کریں گی، بھائی کب یاد کریں گے۔ لیکن ادھر دیکھو، اس محشر کے میدان میں، اس میدان حشر میں ایک ہستی ہے جس کا نوحہ سب سے جدا ہے، جس کی فریاد سب سے نرالی ہے، جس کا رونا سب سے انوکھا ہے، جس کی دعا سب سے مختلف ہے، اس کی جھولی پھیلی ہے، ہاتھ عرش کو اٹھائے، وہ نفسی نفسی نہیں کہہ رہا، وہ کہہ رہا یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت کو بچا، یا اللہ میری امت کو بچا۔ واہ، ایسا عالی شان نبی پا کر پھر امت اس کے سنتوں پہ چھریاں چلائے، پھر اس کی سنتوں کو ذبح کرے۔ جیسے میرا نبی یتیم پیدا ہوا تھا، کوئی دایا اس کو لینے پہ تیار نہیں تھی، آج میرے نبی کا دین یتیم ہو گیا، نوجوان لینے کو تیار نہیں، انہیں ناچ گانے سے عشق ہو چکا ہے، تاجر لینے کو تیار نہیں، وہ کہتا میرے نفع گھٹ جائیں گے، میرے کاروبار ٹوٹ جائیں گے۔ زمیندار لینے کو تیار نہیں، کہتے ہماری کھیتیاں اجڑ جائیں گی۔ سیاستدان لینے کو تیار نہیں، کہتے ہماری سیاست چلی جائے گی۔ حکمران لینے کو تیار نہیں، عدالت کا قاضی لینے کو تیار نہیں، چیمبر کا وکیل لینے کو تیار نہیں۔ میں ان کو کیا رہوں، یہ باہر ریڑیوں پہ بیٹھ کر کیلے بیچنے والے، آم بیچنے والے، غریب مزدور، یہ بھی آج اللہ کے نبی کے طریقوں کو لینے پر تیار نہیں ہیں۔ جیسے میرے نبی کو ہر دایا چھوڑ کے چلی جاتی تھی، آج میرے نبی کا دین یتیم ہو گیا ہے۔ کوئی آج اس کا لینے والا نہیں رہا، نفس کے غلام، چیزوں کے غلام، چوپڑی روٹی کے غلام، چٹخارے اور لذت کے غلام، کپڑے کے غلام، روٹی کے غلام، مکانوں کے غلام، نوکریوں کے غلام۔ اور میرے بھائیو، وہ تو تمہیں حشر میں بھی نہیں بھولا، کہہ رہے یا اللہ امتی امت۔ ایک اور واقعہ سناؤں، دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کا نظام کیسا چل رہا ہے۔ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ، امام نووی رحمت اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل کیا۔ عتبی رحمت اللہ علیہ حضور کی قبر پر بیٹھے ہوئے پڑھ رہے تھے، ایک بدو آیا، دیہاتی، کہنے لگا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ پھر کہنے لگا یا رسول اللہ، آپ کے رب کا فرمان سنے ہیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ آپ کا رب کہہ رہا ہے اگر آپ کی امت اپنے نفسوں پہ ظلم کر کے، گناہوں کے بوجھ اٹھا کر آپ کے دربار میں آ جائیں اور یہ اللہ سے معافی مانگیں اور آپ بھی ان کے لیے اللہ سے معافی مانگیں تو میں ان کو معاف کر دوں گا۔ پھر کہنے لگا یا رسول اللہ جئتک مستغفرا بذنوبی مستشفعا بک الی ربی، یا رسول اللہ میں آپ کے پاس آیا اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اور آپ کو اللہ کے دربار میں وسیلہ بنا کے، اپنے اللہ
آپ کے اللہ سے میں یہ مانگتا ہوں کہ آپ کے شفاعت سے میرا اللہ مجھے معاف کر دے۔ پھر اس نے 4 شعر کہے۔ 2 شعر آج بھی روضہ مبارک پر لکھے ہوئے ہیں۔ آج بھی جب سلام کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو 2 سفید ستون جو دائیں بائیں ہیں جالی کے، اس پر وہ 2 شعر آج بھی لکھے ہوئے ہیں۔ 2 اور ہیں جو کتاب میں ہیں۔ پھر اس نے شعر پڑھے، کیا کہا؟ یا خیر من دفنت فی البقاء اعظمہ فطاب من طیبہن القاء والاکم۔ اے وہ ذات جو اس زمین میں جا کے چھپ کر کے سو گیا، جس کی برکت سے زمین کا اندر بھی بابرکت ہو گیا، باہر بھی بابرکت ہو گیا، اندر بھی خوشبوئیں پھیل گئیں، وادیاں پہاڑ بھی خوشبودار ہو گئے۔ نفس الفدا لقبر انت ساکنہ، میں قربان جاؤں اس قبر پر جس میں آپ آرام کر رہے ہیں۔ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، صرف آپ ہی اس قبر میں نہیں سو رہے بلکہ آپ کے ساتھ آپ کی سخاوت بھی، آپ کا معاف کرنا بھی، آپ کا درگزر کرنا بھی، آپ کی مہربانیاں بھی، آپ کی عطائیں بھی آپ کے ساتھ ہی موجود ہیں۔ یہ 2 شعر تو روزے پر ہیں، اور 2 اس نے آگے کہے، انت الشفیع الذی ترجا شفاعتہ علی الصراط اذا ما زلت القدم۔ پل صراط کوئی آسان گھاٹی نہیں ہے۔ اور میرے بھائیو، جس چیز کو اللہ نے کہا بڑی اے والساعۃ ادہا وامر، میرے بندو آخرت بڑی ہیبتناک خوفناک ہے، آخرت بڑا کڑوا مسئلہ ہے، تیاری کرو تیاری کرو تیاری کرو۔ ہمیں شیطان نے کہا دنیا بڑا مسئلہ ہے، دنیا بڑی اہم ہے، اس کے پیچھے دوڑ لگاؤ دوڑ لگاؤ دوڑ لگاؤ۔ ہم اللہ اس کے رسول کو بھول گئے، 4 دن کی چاندنی پر ہم بک گئے، فروخت ہو گئے۔ تو وہ پل صراط جہاں وہی پار لگے گا جس سے اللہ چاہے گا۔ 3000 برس کا سفر ہے، 3000 برس، اندھیر ہے روشنی نہیں، باریک ہے چوڑا نہیں، تیز دھار ہے نرم نہیں، اس پر وہی پار ہوں گے جس سے اللہ چاہے گا۔ تو بدو کہنے لگا انت الشفیع الذی ترجا شفاعتہ، ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں جس پر ہم پل صراط کو پار کر سکیں گے، صرف آپ کی شفاعت ہوگی جس کے طفیل اللہ ہمیں پار لگائے گا۔ اگر آپ کی شفاعت نصیب نہ ہوئی تو پھر پل صراط سے پار کوئی نہیں نکلتا۔ جب امت پل صراط پر آئے گی تو اللہ کے نبی پل صراط کا پایا پکڑ کے کھڑے ہو جائیں گے، کہیں گے یا رب سلم سلم، اے مولا میری امت کو پار لگا دے پار لگا دے۔ وصاحبک لا انساہما ابدا منی السلام علیکم ما جری القلم، میں ابو بکر اور عمر کو بھی نہیں بھول سکتا جب تک قلم والے کا قلم چلے، کاتب کی کتابت چلے، ادیب کا ادب چلے، لکھاری کا قلم جب تک لکھتا رہے۔ اے میرے نبی، میرا آپ پر اور آپ کے ساتھیوں پر سلام پہنچتا رہے پہنچتا رہے۔ یہ شعر پڑھے، یہ اپنے گلے سنائے اور اٹھ کے چلا گیا۔ عتبی کو نیند آ گئی، سو گئے۔ ایک دم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا حضرت الاعرابی اٹھ عتبی، میرے امتی کو جا کے پکڑ اور اسے خوشخبری دے کہ تیرے رب نے تیری بخشش کر دی۔ اور جو دنیا سے جا کر بھی اپنی رحمتیں نہیں بھولا۔ تم گلستان والے کیسے ظالم ہو، تم فیصل آباد والے کیسے ظالم ہو، میں بھی آپ کے ساتھ ایک ظالم ہوں۔ میں اور آپ ہم کیسے ظالم ہیں، یہ پوری امت کیسی ظالم ہے جو ایسے نبی کے طریقوں کو چھوڑ کر پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں اور کیوں جا رہے ہیں، جبکہ قیامت کا ڈنکا بجنے کو آ چکا، قریب آ چکا ہے۔ حضور نے فرمایا تھا جب دیکھو ماؤں سے اولاد نوکروں کی طرح سلوک کریں اور عرب لمبی لمبی بلڈنگیں بنائیں تو سمجھنا کہ قیامت آنے کو ہے، سر پہ آ چکی ہے۔ دیکھو یہ نوجوان اپنی ماؤں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، کیسے بدتمیزی کے ساتھ بولتے ہیں۔ اور وہ دیکھو دبئی میں
اور امارات میں اور سعودی میں عربوں نے کتنی لمبی لمبی بلڈنگیں کھڑی کر دی ہیں. بات دور نہیں ہے، شام ہو چلی ہے، دن ڈھلا نہیں ہے، مغرب کے افق پہ پہنچ چکا ہے، پیلا نہیں پڑا، سرخ ہو چکا ہے. آج کل الپل میں یہ کہانی ختم ہونے والی ہے. من مات فقد قامت قیامت ہو، باقی جو مر گیا اس کی تو قیامت آ ہی گئی. میرے بھائیو، اس کے لیے تیاری کرو، اس کے لیے تیاری کرو. میرے پاس کوئی مضمون نہیں ہے، میں ایک ہی فریاد رو ہر جمعے کرتا ہوں، توبہ کر لو. تمہیں اللہ کا واسطہ توبہ کر لو، اپنے اللہ کو منا لو. اس خالق اور مالک، اس محسن و رازق، اس لطیف و خبیر، اس حنان و منان، اس رحمان و رحیم کے باغی نہ بنو، اور اس کملی والے کے باغی نہ بنو جس نے پیٹ پہ پتھر باندھے تمہیں کھلانے کے لیے، پیوند لگے کپڑے پہنے تمہیں ستھرا پہنانے کے لیے، جس نے روکھا سوکھا کھایا تمہیں تر بتر کھلانے کے لیے، جو کھجور کی شاخوں کے گھروں میں زندگی گزار گیا تمہیں اچھے گھروں میں بٹھانے کے لیے، جو اپنی اولاد کو دکھ درد کی بھٹی میں دھکا دے گیا اپنی امت کی اولاد کو سکھ دینے کے لیے. کوئی نہیں ہے جو اولاد کے لیے دعا کرتا ہو تنگ دستی کی. ہمیں روکا تنگ دستی نہ مانگنا، فقر نہ مانگنا، صبر نہ مانگنا، شکر مانگنا، فراخی مانگنا، پر اپنی اولاد کے لیے دیکھو کیا کر گیا. اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ آل محمد کی روزی تھوڑی کر دے، آل محمد کی روزی تھوڑی کر دے. جس سے بہتر کوئی آل نہیں، جس سے بہتر کوئی گھر نہیں، وہ ایسے اہل بیت، وہ ایسے آل رسول جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ جنت کے درجات مقرر کیے کہ حضور کی بیویوں کو ہماری مائیں بنا دیا، حضور کی بیویوں کو ہماری مائیں بنا دیا، جنت میں حضور کا ساتھی بنا دیا، اولاد کو جنت کا سردار بنا دیا. حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار، فاطمہ جنت کی خواتین کی سردار. علی کا گھر نبی کے گھر کے سامنے، اتنے بڑے گھر کے لیے لگا رہا، یا اللہ ان کی روزی تنگ کر دے، گزارے کی کر دے. کیوں؟ تاکہ میری امت یہ نہ کہہ سکے اپنی اولاد کے تو مزے کروائے، ہمیں دکھوں میں دھکے دے گیا. اس نے اپنی اولاد کو دکھوں کے حوالے کر دیا، معصوم بچوں کے گلے کٹ گئے، حسین جیسے کا سر نیزے پہ چڑھ گیا. ہائے ہائے، یہ کربلا ایسے نہیں ہوئی، یہ آپ کو تسلی دینے کے لیے ہوئی ہے کہ روٹی پہ بک نہ جانا، حکومتوں پہ بک نہ جانا، پکے گھروں پہ بک نہ جانا، پیسے کی چمک پہ بک نہ جانا، رشتوں چیزوں پہ بک نہ جانا، یہ زر زمین پہ بک نہ جانا. دیکھو میری اولاد کیسے نیزوں پہ چڑھ گئے، فروخت نہ ہوئے، ان کے جسموں کو گھوڑوں سے رون دیا گیا پر وہ بکے نہیں، وہ فروخت نہیں ہوئے، وہ جان کی بازی ہار کے آخرت کی بازی جیت گئے. وہ سر کو نیزوں پہ چڑھا کر اللہ کے عرشوں میں اپنا نام، آسمانوں پہ اپنا نام ہمیشہ کے لیے لکھوا گئے. تو دیکھنا پیسے کے غلام نہ بننا، چیزوں کے غلام نہ بننا، اس مٹ جانے والے گھر کے پیچھے اپنے مالک کو ناراض نہ کر دینا. اس لیے میرے بھائیوں، میرے پاس تو کوئی مضمون نہیں، میں تو ہر بات یہیں آ کے ختم کرتا ہوں. او توبہ کر لو بھائیو، توبہ کر لو، اپنے اللہ کو منا لو. وہ ایسا کریم ہے، 1 سال نہیں، 1000 سال نہیں، کروڑ سال، 10 کروڑ سال اگر گناہ کر لو، آسمان تک گناہوں کو پہنچا دو، پھر ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ آ گیا ہوں معافی مانگنے، معاف کر دے، تو اللہ کہتا ہے جاؤ میں نے معاف کر دیا. ماں ناراض ہو نا، ماں اس کو منانے جاؤ تو وہ منہ ادھر کر کے بیٹھ جاتی کہ میری اچھی طرح منتیں کرے. باپ کو منانے جاؤ تو وہ منہ دوسری طرف پیٹ پھیر کے بیٹھ جاتا ہے، پاؤں پکڑواتا ہے کہ میری اچھی طرح منتیں کریں. اور بھائی کو منانے جاؤ تو وہ اٹھ کے چل دیتا ہے کہ میرے پیچھے آ کے مجھے منائے. پڑوسی کو منانے جاؤ وہ کنڈا نہیں کھولتا، دروازہ نہیں کھولتا. اور اللہ کو منانے جاؤ تو اللہ کیا کرتا ہے؟ جس کو نہ نبیوں کی ضرورت
نہ فرشتوں کی ضرورت، نہ عرش کی ضرورت، نہ زمین آسمان کی ضرورت، نہ جنت اور جہنم کی ضرورت، نہ کائنات کی ضرورت. موجود تھا، موجود ہے، موجود رہے گا، ابتدا انتہا سے پاک، جو غنی اور صمد. اللہ احد، اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. جس رب کی یہ صفت ہو، صمد، غنی، احد، لیس کمثلہ شیء، اس کو ایک بندہ منانے جا رہا ہے. ساری زندگی گناہ کر 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 کے دھرتی کو کالا کر دیا ہے. آج وہ اللہ کو منانے جا رہا ہے تو اللہ تو زیادہ دروازے بند کرتا، عرشوں سے اور اوپر چلا جاتا، منہ پھیر کے بیٹھ جاتا. مناؤ، لمبے لمبے سجدے کرو. تو نے 50 سال نافرمانی کی، 10 سال ناک رگڑ، تب تجھے معاف کروں گا. اللہ کیا کرتا؟ یہ منانے جا رہی اللہ کی بندی، ساری زندگی گناہوں میں گزار کے آج اللہ کو منانے جا رہی ہے. یہ آج اللہ کا بندہ گناہوں میں لتھڑا ہوا، غلاظت، گناہوں کی غلاظت میں لتھڑا ہوا، آج اللہ کو منانے جا رہا ہے. تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ من تقرب الیہ تلقیتہ من بعید. جو میری طرف بڑھ کے آتا ہے، توبہ کو آتا ہے، میں عرشوں سے نیچے اتر کر آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا. آج توبہ کر لو، اللہ آگے بڑھ کے تمہارا استقبال کرے گا. اور جو منانے نہ آئے، اس کے پاس بھی کبھی کوئی گیا کہ مجھے مناؤ. کبھی باپ اولاد سے کہتا ہے مجھے مناؤ، کبھی ماں کہتی بچوں سے مجھے مناؤ. اور اللہ کیا کہتا ہے؟ من اعرض عنی نادیتہ عن قریب. اور جو مجھے منانے نہیں آتا، میں اس کے پاس پر خود چلا جاتا ہوں. کہتا میرا بندہ، الی این تذهب الک رب سوایا. میرے بندے، کیا میرے سوا کوئی تیرا اور رب ہے؟ کیا میرے سوا کوئی تیرا اور رب ہے؟ الحسنۃ عندی عشر امثالها وازید والسیئۃ عندی بمثلها فاعفو. میرا بندہ، تو کہاں جا رہا ہے؟ دیکھ، یہ تو آ گیا، میں نے اسے اپنی باہوں میں لے لیا، اپنی رحمت کی چادر میں لے لیا. تو کہاں جا رہا ہے؟ کیا میرے سوا کوئی اور رب ہے تجھے پناہ دینے والا؟ میرے جیسا کوئی نہیں. تیری ایک نیکی کو 10 گنا کر کے پھر جتنا چاہوں بڑھا دوں، تیرے گناہ کو ایک ہی لکھ کر پھر جب چاہوں معاف کر دوں، مٹا دوں. کیا ایسا رب تمہیں کوئی ملے گا؟ تو میرے بھائیوں، سب اللہ کے دربار میں توبہ کرو. آج اللہ ہم سے روٹھا ہوا ہے، منانے والے کوئی نہیں رہے، راتوں کے رونے والے چلے گئے، رات کے گانے سننے والوں سے جگ بھرا ہوا ہے. ساری رات کیبل چلتا ہے اور گندے عریاں ناچ دیکھے جاتے ہیں. ہے، اس قوم کو ایٹم بم مارنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو مرے پڑے ہیں. جس قوم کا نوجوان ساری رات ننگے ناچ دیکھے، انہیں مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو پہلے ہی مرے پڑے ہیں. انہیں بیچنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو پہلے ہی بکے پڑے ہیں. تو میرے بھائیوں، اللہ کے دربار میں توبہ کرو. سبحان اللہ والحمد للہ.